تم جیسی بد کردار عورت کے ساتھ میں ایک پل مزید نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں آج ہی طلاق دے رہا ہوں۔ میں غصے سے پھٹ پڑا اور طلاق کے کاغذات اس کے چہرے پر دے مارے۔ ایسا مت کرنا، مجھے طلاق نہ دینا، بس ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لو۔ وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور اپنا موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ سکرین پر چلنے والی ویڈیو دیکھتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میری سانسیں رک گئی۔ میرا نام شہرام ہے، ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے ابا ایک سخت گیر، بااثر اور روب والے زمیندار تھے۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ بڑے بھائی زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے کیونکہ ابا نے انہیں بچپن سے ہی زمینوں کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ وہ سارا دن دھوپ میں کسانوں کے ساتھ کام کرتے اور شام کو تھک ہار کر سو جاتے۔ لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ مجھے پڑھائی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں کتابوں میں کھویا رہتا اور ابا نے بھی مجھے پڑھنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ انہوں نے میری 4 بڑی بہنوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں کر دی تھیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں ان کا اصول بالکل مختلف اور انتہائی سخت تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مرد جب تک پوری طرح پختہ نہ ہو جائے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے بھائی جب 30 یا 32 سال کی عمر کو پہنچتے تب جا کر ابا ان کی شادی کا سوچتے تھے۔ اس سے پہلے گھر میں شادی کا نام لینا بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ابا جی، اب میری عمر 32 سال ہو گئی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ باتیں کرتے ہیں، اب تو میری شادی کر دیں۔ میرے تیسرے نمبر والے بھائی رفیق نے ایک دن ہمت کر کے رات کے کھانے پر ابا سے بات کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے رفیق۔ ابا نے نوالا ہاتھ میں روکا اور غصے سے اسے گھورا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہارے دوسرے بھائیوں کی شادیاں بھی اسی عمر میں ہوئی تھیں، تمہاری بھی اسی عمر میں ہوگی۔ اس سے پہلے شادی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ابا جی، گاؤں کے سب لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ چودھری کے بیٹے کنوارے بیٹھے ہیں۔ بھائی نے نظریں جھکا کر انتہائی ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میرا فیصلہ آخری ہے۔ میرا گھر میرے اصولوں پر چلے گا، لوگوں کی باتوں پر نہیں۔ ابا نے حتمی لہجے میں کہا اور پانی کے گلاس زور سے میز پر پٹک کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دسترخوان پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی بھائی یا ماں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ابا کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ میں جانتا تھا کہ میری باری ابھی بہت لیٹ ہے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور میرے سامنے ابھی 2 بھائیوں کی شادیاں باقی تھیں۔ میں نے اپنا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھا۔ میں رات دیر تک پڑھتا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتا، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں بھٹک گیا۔ ہاسٹل کی زندگی اور دوستوں کی غلط صحبت نے مجھے تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور غلط راستوں پر چل پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر تباہ کر لیا۔ جب میرے چوتھے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس وقت تک میں ایک انتہائی خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ میں مکمل طور پر نامرد ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا تلخ اور بھیانک سچ تھا جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں اور میرے مستقبل کے سارے خواب چھین لیے تھے۔ میں اندر ہی اندر گھٹنے لگا تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے چھپ چھپا کر شہر کے کئی ڈاکٹرز اور حکیموں کے چکر لگائے، لیکن سب نے مجھے مایوس کیا۔ میں نے اپنی جمع پونجی ان علاجوں پر لٹا دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شہرام، تمہاری رپورٹس بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک مشہور یورولوجسٹ نے میری رپورٹس میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا۔ تم نے جوانی میں اپنی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس نے تمہارے اندرونی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تم باپ بننے کی صلاحیت کھو چکے ہو۔ میں تمہیں جھوٹی تسلی نہیں دوں گا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق تمہارا ٹھیک ہونا اب ناممکن ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ ڈاکٹرز نے مجھے مکمل طور پر نا امید کر دیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی عورت کو ازدواجی خوشی دے سکتا ہوں۔ یہ میرا سب سے بڑا عیب تھا اور میں اس عیب کو دنیا کی نظروں سے، خاص طور پر اپنے گھر والوں سے، ہمیشہ چھپانا چاہتا تھا۔ میں راتوں کو جاگ کر اپنی قسمت کو روتا تھا۔ میں بظاہر ایک صحت مند اور وجیح نوجوان تھا، لیکن اندر سے ایک بوڑھے انسان کی طرح کھوکھلا اور لاچار ہو چکا تھا۔ میری مردانگی ختم ہو چکی تھی اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ میں نے جوانی کی نادانی میں وہ غلطیاں کی تھیں
جن کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میرے دوست محفلوں میں شادی اور لڑکیوں کی باتیں کرتے، مستقبل کے خواب سجاتے، تو میں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ مجھے مغرور اور متکبر سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اندر سے بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کسی دن میری زبان سے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے میرا یہ راز فاش ہو جائے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری مردانگی میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں کلاس کی ہر لڑکی اور لڑکا میری قابلیت کے معترف تھے۔ میں ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ اساتذہ میری مثالیں دیتے تھے۔ میں نے اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے کتابوں کا سہارا لے لیا تھا۔ میں دن رات پڑھتا تھا تاکہ کوئی مجھ سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ اسی کلاس میں ایک لڑکی سعدیہ بھی پڑھتی تھی۔ سعدیہ انتہائی سادہ، خوبصورت اور لائق طالبہ تھی۔ اس کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان سے تھا۔ میری خاموشی اور قابلیت نے سعدیہ کو میری طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی نوٹس مانگنے کے بہانے تو کبھی کسی لیکچر پر بحث کرنے کے بہانے۔ شہرام، کیا تم مجھے اس اسائنمنٹ میں تھوڑی مدد کر سکتی ہو؟ مجھے یہ تھیوری بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سعدیہ نے ایک دن لائبریری میں میرے ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تم کسی اور سے مدد لے لو۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی اسپاٹ اور کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن یہ ٹاپک صرف تمہیں ہی صحیح سے سمجھ آئے۔ سر نے بھی کہا تھا کہ تم سے پوچھ لوں، بس 10 منٹ لگیں گے۔ اس نے التجا بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی کرسی میرے قریب کھینچنے لگی۔ میں نے کہا نا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے تنگ مت کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے غصے سے اپنی کتابیں سمیٹی، کرسی کو پیچھے دھکیلا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سعدیہ تو کیا، میں اپنی کلاس کی کسی بھی لڑکی سے غیر ضروری بات نہیں کرتا تھا۔ میرا سارا دھیان صرف میرے کام اور میرے اس بھیانک راز پر رہتا تھا جو مجھے دیمک کی طرح اندر سے کھا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی میرے زیادہ قریب آئی تو وہ میرے کھوکھلے پن کو پہچان لے گی، لیکن میری بے رخی اور سخت رویے کے باوجود سعدیہ کی محبت میرے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے میرے قریبی دوست سے کسی اسائنمنٹ کا بہانہ بنا کر میرا فون نمبر حاصل کر لیا۔ ایک رات جب میں کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی قسمت کا ماتم کر رہا تھا، میرے موبائل پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، کون؟ میں نے فون اٹھاتے ہی غصے سے پوچھا۔ میں سعدیہ ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی کانپتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا اور تم مجھے اسی وقت اتنی رات گئے کال کیوں کر رہی ہو؟ میں غصے سے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ مجھے معاف کر دو شہرام، لیکن مجھ سے اب مزید رہا نہیں گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو سعدیہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ میں نے سختی سے جواب دیا اور فون کاٹنے لگا۔ لیکن میں تو تم سے سچی محبت کرتی ہوں، تم ایک بار میری بات تو سن لو۔ مجھ میں کیا خامی ہے جو تم مجھے اتنی نفرت سے دھتکار رہے ہو؟ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آواز میں درد تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اس کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ تم جو مرضی کرو، زہر کھا لو یا مر جاؤ، لیکن مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ میں نے انتہائی سفاکی سے جواب دیا اور غصے سے فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد بھی سعدیہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ ہر روز میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ اس کی یہ ضد مجھے اندر سے خوف زدہ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔ شہرام، آج میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے لنچ بنایا ہے۔ اگلے دن وہ کالج کے کوریڈور میں ایک ڈبہ لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور تم میرے لیے یہ سب کرنا بند کر دو۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے ڈبے کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بس ایک نوالا کھا لوں۔ میں نے صبح جلدی اٹھ کر بہت محنت سے بنایا ہے، صرف تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت تھی جو مجھے مزید چڑچڑا بنا دیتی تھی۔ میں اس اپنائیت کے قابل ہی نہیں تھا۔ تمہیں میری بات ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کھانا۔ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہو اور لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا رہی ہو۔ میں نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے لیا اور پاس رکھے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا چہرہ صدمے سے پیلا پڑ گیا۔
اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک دکھ تھا اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے وہ خوشی نہیں دے سکتا جس کی وہ حقدار ہے۔ ایک عورت کو جو مردانہ سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں خود کو اس کی نظروں میں برا ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ کچھ دن بعد وہ مجھے کالج کی کینٹین کے پاس مل گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ پہلے جیسی ہنستی مسکراتی سادیہ نہیں لگ رہی تھی۔ شہرام میری بات سنو، میں تب تک انتظار کروں گی جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی۔ میں جانتی تم اندر سے اتنے سخت نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اس نے میرا راستہ روکتے ہوئے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ تم اپنا وقت اور اپنی جوانی برباد کر رہی ہو۔ مجھ سے دور رہو۔ میں نے اسے غصے سے گھورا اور اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے یا تمہاری کہیں منگنی ہو چکی ہے تو مجھے صرف ایک بار سچ بتا دو۔ میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گی اور کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ اس نے نا امیدی اور بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آخری امید دم توڑ رہی تھی۔ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ میں جس سے چاہوں شادی کروں یا نہ کروں، تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کوئی نہیں ہو جو مجھ سے سوال کرو۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں اسے جواب دیا، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری زندگی تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کا رونا مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ تم جہاں چاہو شادی کر لو سعدیہ، میرے انتظار میں مت بیٹھنا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا۔ تم میری طرف سے بالکل آزاد ہو۔ میں اسے روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ایک نظر بھی اسے جھوٹی امید دلا سکتی ہے۔ میں نے کالج سے گریجویشن مکمل کی اور ایم فل کرنے کے لیے کالج سے یونیورسٹی چلا گیا۔ میں نے شہر تبدیل کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب سعدیہ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ فاصلہ اس کی محبت کو ختم کر دے گا اور وہ مجھے بھول جائے گی۔ یونیورسٹی کا ماحول بالکل مختلف اور وسیع تھا۔ وہاں کی پڑھائی اور ریسرچ نے مجھے مزید مصروف کر دیا، لیکن میرا ماضی اور میرا عیب ایک کالے سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ میں جہاں بھی جاتا میرا خوف میرے ساتھ سفر کرتا تھا۔ شہرام، تم یونیورسٹی میں بھی ہمیشہ اکیلے ہی رہتے ہو؟ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی؟ کبھی کسی ٹرپ پر نہیں گئے؟ میرے ایک نئے کلاس فیلو بلال نے کیفیٹیریا میں میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تنہائی پسند ہے۔ مجھے ہجوم اور فضول باتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر مختصر اور روکھا جواب دیا۔ یار، کوئی تو ہوگی تمہاری زندگی میں، کوئی لڑکی جسے تم پسند کرتے ہو یا جس نے تمہارا دل توڑا ہو۔ آخر تم اتنے خوبصورت اور ذہین ہو، کوئی تو وجہ ہوگی تمہاری اس تنہائی کی۔ بلال نے مجھے مسکراتے ہوئے اور کریدنے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو بلال، مجھے ان فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں نے سختی سے اسے ٹوک دیا اور کتاب بند کر دی۔ بلال میرے اس تلخ رویے پر حیران رہ گیا اور معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنے گرد ایک اونچی اور مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی جسے پار کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے سیمیسٹر کے دوران ہی ایک دن میرے فون پر ایک میسج موصول ہوا۔ نمبر نامعلوم تھا، لیکن الفاظ پڑھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ کس کا میسج ہے۔ سعدیہ نے نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولی شہرام۔ میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے میسج پڑھتے ہی نمبر بلاک کر دیا۔ میں اس کی اس پاگل پن کی حد تک کی جانے والی محبت سے خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ حقیقت میں ایک بنجر اور ویران صحرا ہے، ایک ایسا صحرا جہاں محبت کے پھول کبھی نہیں کھل سکتے تھے۔ مجھے اپنے راز کی حفاظت کرنی تھی اور اس کے لیے سعدیہ کا میری زندگی سے دور رہنا انتہائی ضروری تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی نامردی کا سچ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل کا کمرہ میری واحد پناہ گاہ بن چکا تھا۔ میں کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ابا جی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور فون کان سے لگا لیا۔ جی ابا جی، حکم کریں۔ میں نے انتہائی اسپاٹ اور خشک لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میری آواز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے شہرام؟ ابا جی کی بھاری اور روبدار آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ میں اپنے ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے قلم میز پر پھینکتے ہوئے جواب دیا۔
میری نظریں سامنے دیوار پر ٹکی تھیں۔ پڑھائی کو اب تھوڑا سائڈ پر رکھو، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، ابا جی نے حتمی انداز میں کہا۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کون سا فیصلہ ابا جی؟ میں نے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا اندر کسی انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا۔ تمہاری پھپھو نے اپنی بیٹی زارا کا رشتہ تمہارے لیے مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے مہینے تمہاری منگنی ہے۔ ابا جی نے بنا کسی تمہید کے سیدھا فیصلہ سنا دیا۔ ان کے الفاظ میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ میں غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عمر ہو گئی ہے اور اب تمہیں گھر بسانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ابا جی کی آواز میں سختی آ گئی۔ وہ کسی کی بغاوت برداشت کرنے کے عادی نہیں تھے۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا۔ میرا خوف اب شدید غصے میں بدل چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے آگے بولنے کی شہرام؟ ابا جی دھاڑے، ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اور آپ کی بھانجی سے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ پھپھو کو منع کر دیں۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنائے اور فون کاٹ کر بستر پر پھینک دیا۔ میرا پورا جسم غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ شادی کا نام سنتے ہی میری جان نکل جاتی تھی۔ میں اپنی نامردی کا راز کسی صورت دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑے بھائی رفیق کی کال آ گئی۔ تم پاگل ہو گئے شہرام، ابا جی سے اس طرح کون بات کرتا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ رفیق بھائی کی آواز میں شدید پریشانی اور حیرانی تھی۔ تو میں کیا کروں بھائی؟ میں نے کہہ دیا ہے مجھے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ میں نے بیزاری سے سر پکڑ لیا۔ میری کن پٹیاں درد کر رہی تھیں۔ تمہارے دوسرے بھائیوں کی عادت تو بالکل ایسی نہیں تھی۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے سر جھکا کر شادی کر لی۔ تم کیوں اتنے باغی ہو رہے ہو؟ رفیق بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے لہجے میں شدید الجھن تھی۔ میری زندگی ان سے مختلف ہے، میرا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ سب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے تلخی سے جواب دیا اور ان کا فون بھی کاٹ دیا۔ اگلے دن ابا جی خود ہاسٹل پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور مایوسی تھی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم نے میرا سر نیچا کر دیا شہرام۔ خاندان میں میری کیا عزت رہ جائے گی اگر میں نے اپنی بہن کو جواب دے دیا؟ ابا جی نے نرمی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے تھے۔ عزت کا واسطہ دے کر میری زندگی تباہ مت کریں ابا جی۔ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زبان پھسلنے سے بمشکل بچائی۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پڑھائی تم کر چکے ہو، جائیداد تمہارے پاس ہے، پھر شادی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابا جی نے میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ان کی تیز نگاہیں مجھے چیر رہی تھیں۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے شادی نہیں کرنی، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے سختی سے جواب دیا۔ میں کسی بھی قیمت پر ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تم نے زارا سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ابا جی نے آخری وار کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شوق سے کرتے، مجھے آپ کی جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے انتہائی بے حسی اور ڈٹائی سے جواب دیا۔ ابا جی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری طرف سعدیہ میرے لیے ایک نیا عذاب بن چکی تھی۔ وہ مجھے مسلسل نئے نمبروں سے فون کرتی تھی۔ ایک رات میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کی کال آئی۔ میں نے انجانا نمبر سمجھ کر اٹھا لیا۔ شہرام میری بات سن لو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ سعدیہ کی روتی ہوئی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہارا ڈرامہ ابھی تک ختم نہیں ہوا سعدیہ۔ تم مرنا چاہتی ہو تو جا کر مر جاؤ، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے دان پیستے انتہائی صفاقی سے جواب دیا۔ میری آواز میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اس کی آواز میں گہری مایوسی تھی۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، سب لڑکیوں کا لڑکوں کو مطمئن کرنے اور انہیں منانے کا یہی گھٹیا طریقہ ہوتا ہے۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، میں نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی باتوں پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ میں اب بلیک میل نہیں کر رہی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو شہرام۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی التجا میرے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔
تم جیسی پاگل اور ضدی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ جاؤ اور مر جاؤ، میری جان چھوڑو۔ میں نے انتہائی بے دردی سے فون کاٹا اور اس کا وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ مجھے لگا وہ صرف گیدڑ بھبکیاں دے رہی ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ بھی جانتے تھے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے اور میری وجہ سے رشتے مسترد کر رہی ہے۔ 2 دن بعد یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب ایک ادھیڑ عمر شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں سعدیہ کا باپ ہوں، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ تشریف رکھیں، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کرسی ان کی طرف کھسکاتے ہوئے انتہائی رسمی لہجے میں بات کی۔ میں جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ تم میری بیٹی سے شادی کر لو شہرام، وہ تمہاری وجہ سے پاگل ہو رہی ہے۔ عبداللہ صاحب نے بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ میں نے آپ کی بیٹی کو کوئی خواب نہیں دکھائے، وہ خود میرے پیچھے پڑی ہے، میں نے ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے انتہائی ترش لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ان کی اس حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری بیٹی کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر اس کی تمہارے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو وہ مر جائے گی، مجھ پر رحم کرو۔ وہ رو پڑے تھے۔ ایک باپ کا اس طرح رونا مجھے اندر سے جھنجھوڑ تو رہا تھا، لیکن میری مجبوری میری انسانیت پر حاوی تھی۔ دیکھیں انکل، میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میں سعدیہ سے شادی نہیں کر سکتا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ میں نے اپنا موقف سختی سے دہرایا، میں ان کی جذباتی حالت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک لڑکی تمہاری خاطر اپنی جان دینے پر تلی ہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ عبداللہ صاحب غصے اور دکھ سے بولے، ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے اپنے اصول ہیں انکل، میں کسی کی ضد کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے انتہائی بے مروتی سے کھڑے ہو کر انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے بد دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں جانتا تھا کہ سعدیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے، لیکن میں اپنا عیب چھپانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ راز کسی اور کو معلوم ہو، جو مجھے اندر ہی اندر ایک نفسیاتی مریض بنا رہا تھا۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ کوئی بھی شخص مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ میری برداشت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یا شہرام، تم آج کل اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟ بات بات پر کاٹنے کو دوڑتے ہو۔ میرے کلاس فیلو کامران نے ایک دن مجھ سے تنگ آ کر کہا، تمہیں میرے مزاج سے کیا تکلیف ہے؟ تم اپنے کام سے غرض رکھو، مجھ پر نظر رکھنا بند کرو۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں تو صرف تمہاری بہتری کے لیے پوچھ رہا تھا۔ کامران نے مجھے دھکا دیتے ہوئے خود کو چھڑایا۔ وہ میرے اس اچانک حملے سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، سب میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دیں، میں نے چلا کر کہا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے ہر انسان اپنا دشمن نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ شادی کی بات کرنے والا میرا سب سے بڑا دشمن ہوتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ میرا راز جان سکیں۔ راتوں کو مجھے ڈراؤنے خواب آتے جن میں لوگ مجھ پر ہنس رہے ہوتے اور مجھے نامرد کہہ کر پکار رہے ہوتے۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں محبوس کر لیا۔ پھر وہ منحوس دن آیا جس نے میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی خول کی دیوار میں درار ڈال دی۔ میں دوپہر کے وقت کمرے میں سو رہا تھا جب میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہاسٹل کا گارڈ کھڑا تھا۔ شہرام صاحب، نیچے کوئی بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں، ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، گارڈ نے جلدی سے بتایا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا تو سعدیہ کا باپ عبداللہ صاحب کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے ان کے قریب جا کر جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی مر رہی ہے تمہاری وجہ سے، اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عبداللہ صاحب نے میرا گریبان پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگے۔ ان کی آواز پورے ہاسٹل کی لابی میں گونج رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ میں نے حیرانی اور پریشانی سے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خود کو پھندہ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت ہسپتال کے ICU میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ عبداللہ صاحب کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ فرش پر گر کر رونے لگے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے،
میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ یہ سب کرے۔ میں نے خود کو سنبھالتے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، میں اپنی خول سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اگر میری بیٹی مر گئی تو تمہیں زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ میری بیٹی کا خون تمہارے سر ہوگا۔ وہ دھاڑے اور مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بددعائیں دینے لگے۔ ان کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں باہر نکالے۔ عبداللہ صاحب تو چلے گئے لیکن ان کے الفاظ میرے دماغ میں کھٹکنے لگے۔ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ میں نے بائک کی چابیاں اٹھائیں اور ہاسٹل سے باہر نکل گیا۔ میری منزل شہر کا وہ ہسپتال تھا جہاں سعدیہ موت سے لڑ رہی تھی۔ راستے بھر میرے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے۔ میں اسے کیا کہوں گا؟ اس کے گھر والے مجھ پر کیا ریئیکٹ کریں گے؟ لیکن میں ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر بس ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ میری بائک کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ریسیپشن سے ICU کا راستہ پوچھا۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ICU کے باہر سعدیہ کے والدین اور کچھ رشتہ دار کھڑے تھے۔ عبداللہ صاحب نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے میری طرف قدم بڑھایا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اب میری بیٹی کی موت کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ انہوں نے روتے ہوئے مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی بھی دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ انکل، مجھے بس ایک بار سعدیہ کو دیکھنے دیں، پلیز مجھے اندر جانے دیں۔ میں نے پہلی بار اپنی اکڑ چھوڑ کر ان کے سامنے درخواست کی۔ میری آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے، تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ سعدیہ کی ماں نے آگے بڑھ کر مجھے پیچھے دھکیلا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن مجھے صرف ایک بار اس سے بات کرنی ہے، شاید میری بات سن کر اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ میں نے التجا کی۔ میں اس وقت کسی بھی طرح سعدیہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے روک رہے تھے لیکن میں زبردستی ICU کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک نرس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سعدیہ کے والدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے گہری سانس لی اور ICU کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہاں مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے بیڈ پر سعدیہ لیٹی تھی۔ اس کی گردن پر رسی کا گہرا سرخ نشان تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور بے رونق تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میرا پتھر دل موم ہونے لگا تھا۔ میں اس کے بیڈ کے قریب گیا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ میری ضد اور انا نے ایک معصوم جان کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ICU کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور مشینوں کی بیپ بیپ کی گونج تھی۔ میں کرسی پر بت بنا بیٹھا سعدیہ کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے بے ساخت اپنی کرسی آگے کھسکا لی۔ سعدیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور خالی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کی بے رونق آنکھوں میں ایک دم آنسو آنے لگے۔ تم کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو سعدیہ؟ اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی تم نے؟ میں نے سخت لیکن دبی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ میرے چہرے پر غصہ اور الجھن واضح تھی۔ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں سچ میں مر جاؤں گی شہرا۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ اس نے انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ وہ باہر رو رہے ہیں۔ میں نے اسے اس کے والدین کی تکلیف کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ میں اندر سے اب بھی اس رشتے سے بھاگنا چاہتا تھا۔ مجھے صرف تمہاری پرواہ شہرا۔ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے لیکن مجھے پھر بھی صرف تمہارا ہی خیال آ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی محبت کی شدت کا یقین دلایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس کا جنون میری سوچ سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا سب سے بھیانک راز اس کے سامنے کھول دوں۔ یہی واحد طریقہ تھا اسے خود سے دور کرنے کا۔ تم مجھ سے شادی کی ضد کر رہی ہو لیکن تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی سعدیہ۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سرد مہر لہجے میں کہا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ میں سب کچھ جاننے کے لیے تیار ہوں۔ تم بتاؤ، مجھے تمہارا ہر سچ قبول ہے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اگر تمہیں میرا راز پتہ چل جائے
تو تم خود ہی انکار کر دو گی اور مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ میں نے اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ایک اور وار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ حقیقت سنتے ہی وہ مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں شہرام، مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ میں آپ کو ہر حالت میں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بستر پر ہلکی سی حرکت کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا تو سنو پھر، اور دھیان سے سنو، میں نامرد ہوں۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا اور کھرا سچ اس کے منہ پر مار دیا۔ میری آواز میں ایک تلخی اور غصہ تھا۔ سعدیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ میں تمہیں وہ سکون اور وہ زندگی نہیں دے سکتا جو ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ گھٹ گھٹ کے جیو، اسی لیے میں شادی سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے حقیقت کی سنگینی کا احساس دلایا۔ میں اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے تاثرات دیکھنے کا منتظر تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے مجھے مکمل طور پر دنگ کر دیا۔ سعدیہ کے چہرے پر پھیلی حیرت آہستہ آہستہ ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدلنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور میری طرف انتہائی محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے شہرام۔ محبت میں ضروری نہیں کہ زندگی مکمل طرح جی جائے۔ محبت میں تو صرف محبت سے جیا جاتا ہے۔ سعدیہ نے انتہائی نرم اور پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ اس کی باتوں نے میرے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری جسمانی اور جذباتی ضرورتیں کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے جھنجھلا کر قدر اونچی آواز میں کہا۔ مجھے اس کی اس غیر منطقی بات پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری سب سے بڑی ضرورت تم ہو، اور اگر تم اس حالت میں بھی مجھے مل جاؤ تو میں پوری زندگی خوشی خوشی گزار دوں گی۔ سعدیہ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ اس کا چھونا مجھے ایک لمحے کے لیے عجیب لگا، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک بجلی سی گون گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی مجھ سے اسی حالت میں بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ میری سب سے بڑی مشکل تو حل ہو گئی تھی۔ مجھے ایک ایسی بیوی مل رہی تھی جو میرا راز جانتی تھی اور اسے قبول کرنے کو بھی تیار تھی۔ اس طرح میرا عیب ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا، اور میرے گھر والے بھی مجھ پر مزید دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میری خود غرضی نے فوراً اس سودے کو بہترین قرار دے دیا۔ کیا تم واقعی میرا یہ عیب چھپا کر میرے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہو؟ میں نے تصدیق کرنے کے لیے آخری بار پوچھا۔ میرے لہجے کی سختی اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں شہرام، یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا، اور میں دنیا کی سب سے اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ سعدیہ نے خوشی اور تشکر بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے ICU سے باہر نکل کر عبداللہ صاحب کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ میں سعدیہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ اب مجھے اپنے ابا جی کے سامنے ایک نیا محاذ کھڑا کرنا تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں سیدھا ابا جی کے کمرے میں گیا۔ وہ حقہ پی رہے تھے۔ ابا جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ابا جی نے حقے کی نئے منہ سے نکالی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے شہرام، مجھے معلوم تھا تم میری بات ضرور مانو گے۔ میں آج ہی تمہاری پھپھو کو فون کرتا ہوں۔ ابا جی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں ابا جی، میری ایک شرط ہے، میں پھپھو کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹتے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اپنی بہن کو زبان دے چکا ہوں، میں اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹ سکتا۔ ابا جی غصے سے اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اپنی کلاس فیلو سعدیہ سے شادی کروں گا۔ اگر آپ کو میرا گھر بستا ہوا دیکھنا ہے تو وہ صرف سعدیہ کے ساتھ ہی بسے گا، ورنہ میں ساری زندگی کنوارا مر جاؤں گا۔ میں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں اپنا حتمی فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تم میری عزت کو مٹی میں ملا رہے ہو۔ ایک خیر خاندان کی لڑکی کو میں اپنی بہو کیسے بنا لوں؟ ابا جی نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز سن کر میری ماں اور بڑے بھائی بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے ابا جی، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ میں اپنی بات پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ کافی دیر تک بحث اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ رفیق بھائی اور میری ماں نے ابا جی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میں پھر سے مکر گیا تو میرے سر پر کبھی صحرا نہیں سجے گا۔ بالآخر ابا جی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ شدید غصے میں تھے، لیکن انہیں میرا فیصلہ مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد میری اور سعدیہ کی شادی انتہائی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میرے گھر والوں نے گو کے دل سے سعدیہ کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن میری شادی کرنے کی خوشی انہیں بہت زیادہ تھی۔
رخصتی کے بعد جب میں سعدیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سینے سے کئی سالوں کا بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں خوش تھا کہ اب میرا عیب کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ فریش اور ہلکا پھلکا رہنے لگا تھا۔ اب کوئی بھی مجھے ان شک بھری نگاہوں سے نہیں دیکھے گا جیسے پہلے دیکھتے تھے۔ پہلے گاؤں کا ہر بندہ اور رشتہ دار میری شادی نہ کرنے پر سوال اٹھاتا تھا، تانے دیتا تھا، لیکن اب ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے معاشرے کے منہ پر ایک کامیاب شادی کا تالا لگا دیا تھا۔ سعدیہ میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ ایک مثالی بیوی بن کر میرے گھر والوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والی ہنسی، مسکراہٹ اور اس کی چہکتی ہوئی آواز سن کر کوئی بھی یہ گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ اس کمرے کی چار دیواری کے اندر میں ایک بہت بڑا اور بھیانک راز چھپائے ہوئے ہوں۔ ہم میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ دو اچھے دوستوں کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے تھے۔ سعدیہ نے کبھی بھول کر بھی میری کمزوری کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ میری زندگی ایک دم پرسکون اور ہموار ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے دنیا کا سب سے بہترین اور عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی اس چھپی ہوئی جیت پر روزانہ خود پر فخر کرتا تھا۔ میرا منصوبہ 100% کامیاب ہو چکا تھا۔ شادی کو بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب ایک رات سعدیہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے مسلسل الٹیاں آ رہی تھیں اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ کر پیلا پڑ چکا تھا۔ میں شدید گھبرا گیا اور اسے فوراً گاڑی میں ڈال کر قریبی ہسپتال لے گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں نرسیں اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئی اور میں باہر راہداری میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف قدم بڑھائے۔ مبارک ہو شہرام صاحب، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے انتہائی خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع دی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے دماغ میں جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا مار دیا۔ میری سانسیں سینے میں بری طرح اٹک گئیں۔ مجھ پر تو قیامت برس گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نامرد ہوں اور باپ بننے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہوں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے اندر شکوک و شبہات کا ایک ہولناک طوفان کھڑا ہو گیا۔ غصے اور ذلت کے احساس نے میرے خون کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ عورت بد کردار نکلی۔ اس نے میرے ساتھ گھناؤنا دھوکہ کیا۔ اگر یہ اس حالت میں میرے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی تو اس نے مجھ سے شادی کی ہی کیوں تھی؟ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ایسا ناممکن ہے۔ میں غصے سے دھاڑا اور ڈاکٹر کو حیرت زدہ چھوڑ کر سیدھا سعدیہ کے کمرے میں گھس گیا۔ سعدیہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نکاہت سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم ایک انتہائی بد کردار اور گھٹیا عورت ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس پر پھٹ پڑا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شہرام؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سعدیہ خوفزدہ ہو کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، مجھ سے معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میں سب جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں نے پوری طاقت سے اس پر چلایا۔ میرا غصہ مکمل طور پر بے قابو ہو رہا تھا۔ شہرام، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ سعدیہ نے میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے سختی سے جھٹک دیا۔ تم خاموش رہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہائے جا رہی تھی اور میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی مجھے بہت شدید قسم کا غصہ آیا اور میں نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ تم جیسی بد کردار اور غلیظ عورت کے ساتھ میں ایک پل مزید نہیں رہ سکتا، اس لیے میں تمہیں آج اور ابھی اسی وقت طلاق دوں گا۔ میں نے انگلی اٹھا کر انتہائی صفاقی سے فیصلہ سنایا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ روتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور اس نے جھک کر میرے قدم پکڑ لیے۔ ایسا مت کرنا شہرام، مجھے طلاق نہ دینا، میں بے گناہ ہوں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننا چاہتا، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں مڑ کر جانے لگا۔ خدا کا واسطے صرف ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر جو آپ کا دل کرے گا فیصلہ کر لیجیے گا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر کے میرے سامنے کر دی۔ میں نے نفرت اور حقارت سے سکرین کی طرف دیکھا۔ سکرین پر چلنے والے مناظر دیکھتے ہی میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں سعدیہ ایک کلینک میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی۔ وہ ڈاکٹر وہی تھی جس کے پاس میں نے سالوں پہلے اپنا علاج شروع کروایا تھا اور پھر مایوس ہو کر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔
یہ سب کیا ہے؟ تم اس ڈاکٹر کے پاس کیوں گئی تھی؟ میں نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ پہلے پوری ویڈیو سن لیں، پھر میں سب بتاتی ہوں، سعدیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ ویڈیو میں ڈاکٹر سعدیہ سے مخاطب تھی۔ سعدیہ خود ایک ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کیسے میرا سیمپل لے کر ڈی این اے کروانے گئی تھی، کیونکہ اسے پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ وہ حاملہ ہے، اور مجھ سے بتائے بغیر اس نے ڈی این اے کروایا تھا۔ لیکن اسے ڈی این اے رپورٹ کی تفصیل سمجھنے کے لیے اسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑا تھا۔ اسی دوران اس نے یہ ویڈیو بھی بنوائی تھی تاکہ جب کبھی میں اس پر الزام لگاؤں تو وہ مجھے ویڈیو دکھا سکے۔ آپ کا شوہر نامرد ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہو سکتا ہے کسی ٹائم اس نے اپنا علاج کروایا ہو جس کی وجہ سے اس میں باپ بننے کی صلاحیت ابھی باقی ہے، اور ڈی این اے رپورٹ کے مطابق یہ بچہ 100% آپ کے شوہر کا ہی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے مجھے بالکل یقین نہ آیا۔ میرا دماغ اس حیران کن سچائی کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں نے سوچا شاید اس نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے اور یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ میں اس کی بات کا یقین کر لوں اور اس کا گناہ چھپ جائے۔ یہ ویڈیو جھوٹی ہے، تم نے اس ڈاکٹر کو پیسے دے کر یہ سب بلوایا ہے تاکہ تم اپنی بدکرداری چھپا سکو۔ میں نے موبائل زمین پر دے مارا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے سعدیہ کو اسی ہسپتال میں چھوڑا اور سیدھا شہر کی سب سے بڑی اور مستند لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود اپنا ڈی این اے کرواؤں گا تاکہ اس عورت کا جھوٹ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو سکے۔ میں نے اپنا بلڈ سیمپل دیا اور رپورٹ کے لیے 2 دن کا انتظار کرنے لگا۔ یہ 2 دن مجھ پر قیامت کی طرح گزرے۔ میں نے سعدیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا۔ 2 دن بعد جب میں لیبارٹری سے اپنے ڈی این اے رپورٹ لے کر نکلا تو میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے لفافہ کھولا۔ رپورٹ کے الفاظ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ بچہ سچ میں میرا ہی تھا۔ میرے اندر باپ بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ میرا عیب ختم ہو چکا تھا۔ یہ پڑھتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ خوشی، ندامت اور پچھتاوے کے ملے جلے جذبات نے مجھے بری طرح گھیر لیا۔ میں نے اس عورت پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا جس نے میرا راز جان کر بھی مجھ سے سچی محبت کی تھی۔ میں نے گاڑی تیزی سے گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ سعدیہ بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کے پاس گیا۔ میں نے سعدیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سعدیہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہونے لگا تھا۔ میں نے تم پر شک کیا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ڈی این اے رپورٹ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں جانتی تھی شہرام کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ اس نے روتے ہوئے رپورٹ دیکھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ ہو کیسے گیا؟ مجھے تو ڈاکٹرز نے مکمل جواب دے دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی حیرت سے پوچھا، اللہ پاک کبھی بھی سچی محبت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ سب اسی کی رحمت ہے۔ وہ بولی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جو طلاق کے کاغذات سعدیہ کے لیے تیار کروائے تھے وہ میں نے جیب سے نکالے اور اس کے سامنے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، قصور تمہارا نہیں میرا ہے سعدیہ۔ قصور میری اس خاموشی کا تھا جس نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ میں اپنے احساس کمتری میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری محبت کو بھی دھوکہ سمجھا۔ آپ اٹھے شہرام، میاں بیوی کے رشتے میں قدموں میں نہیں دل میں جگہ ہوتی ہے۔ سعدیہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ سچ میں نے ایک دفعہ شہر کی اسی بڑی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا شروع کیا تھا جس کی ویڈیو سعدیہ نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے کچھ مہینے پابندی سے دوائیاں کھائی تھیں، لیکن پھر جلد بازی میں مایوس ہو کر علاج بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دوائیوں نے خاموشی سے اپنا اثر دکھایا تھا اور میرے اندر باپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو باقی سب ڈاکٹرز نے مکمل طور پر نا امید کر دیا تھا کہ میں مکمل طور پر نامرد ہو چکا ہوں اور کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ مجھے رشک آنے لگا اس عورت پر جس نے مجھے میرے عیب سمیت اپنایا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا،
کوئی تانا نہیں دیا، لیکن اللہ پاک نے اس کی بدولت میرے عیب کو نہ صرف چھپایا بلکہ ایک بہتر وسیلہ بنا کر مجھے باپ بننے کا رتبہ بھی دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا، یا پھر سعدیہ کے صبر اور اس کی وفا کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک انتہائی وفادار بیوی تھی، اور میں ہی اپنے احساس کمتری سے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اپنا سچ معلوم کر سکا۔ زندگی میں انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی کسی پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا ہے۔ جلد بازی میں لگایا گیا الزام اچھے بھلے اور مضبوط رشتے کو تباہ کر دیتا ہے۔ مردانگی صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے، مردانگی تو کردار میں بھی ہونی چاہیے۔ ایک مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کی عزت کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے صبر کی دل سے قدر کرے۔ یہ بات میں نے اس دن سچے دل سے مانی جس دن سعدیہ کا صبر اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام لے کر آیا تھا۔ محبت، بھروسہ اور صبر زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو خدا بھی ناممکن کو یقینی بنا دیتا ہے۔